آن آپ نے اسٹارٹ کی اینڈ تھوڑے عرصے بعد یو ریپڈ اٹ اپ اینڈ آپ کینیڈا موو کرنے کا ڈیسیجن لے لیا آپ نے. نہیں 10 سال 11 سال چلانے کے بعد. یا سو واز اٹ ٹف؟ واٹ میڈ یو گو آؤٹ اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دا ٹرانزیشن؟ اٹ واز ناٹ این ایزی ڈیسیجن. اور اس کے بہت سی باتیں بھی ہو رہی تھیں جو آپ کو شاید بہت عرصے تک بھی فیس کرنی پڑی. ہاں وہ ایسا ہی ہے, لوٹ کے لے گئے, کھا گئے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ساری چیزیں. If you're okay to talk about it, we can skip this. Absolutely, we can talk about anything. There's nothing to hide. کیونکہ آپ, سوری میں آپ کو کہتی ہوں, آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ تھی. آپ نے کہا پاکستان میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکرپسی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. We don't have the system and we don't have the awareness. اور یہ چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, تو اس لیے ہم اس چیز کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور آئی تھنک یہ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, جو ایجوکیشن it is not to create sensationalism or to put control. It is maybe there are people who are in the same position but unko koi guide karne wala nahi hai, and they are thinking about it. Yeah, and but they don't have the guidance, you know. No, and it zaruri nahi ki wo entertainment se hi ho, that can be any company, you know. اور وہ ایشوز ہیں کہ آپ کے پاس یا تو آپ اپنے آپ کو ہینگ کر لیں, سوسائڈ کر لیں, یا آپ اس گلٹ کے اندر مر جائیں کہ میں نے لوگ, اٹس بزنس. جہاں لوگوں نے کروڑوں آپ سے بنایا, اسی طرح دے ہیو ٹو ریئلائز کہ سچویشنس کسی بھی کمپنی میں ہو سکتی ہے, اور ساری دنیا میں اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں, دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف لائف. دا لائف بگنز ایون آفٹر دیٹ, لائف کیپس آن گوئنگ. آپ اس کی جیتی جاتی ایگزامپل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس اس وقت ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. فرق یہ ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے فیس کیا, میں نے کہا کہ جی یہ ہے. اس کے بعد میں چلا گیا, 10 سال نہیں آیا پاکستان میں. تو جو جانے کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ فریش اسٹارٹ کرنا چاہتے تھے, یا آپ بریک لینا چاہتے تھے, یا اپنے آپ کو پھر سے اتنا فائنینشلی اسٹرانگ کر کے واپس آنا چاہتے تھے؟ میرا فیصلہ بہت سمپل تھا کہ آئی نیڈ ٹو ٹیک اے فریش اسٹارٹ. مائی کڈس ور ویری ینگ. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ them to grow up in an environment جو ٹاکسک ہو گئی تھی میرے لیے, اور میرے کیے ہوئے کہ ان کو نہیں بھگتنا چاہیے. So we started afresh in a country like Canada. I will always be grateful کہ اس ملک نے ہمیں بہت چیزیں سکھائی ہیں, ہمیں, ہمارے بچوں کو. اور وہ چیزیں جن سے شاید, اور ایتھکس سکھائے, سب سے امپورٹنٹ ایتھکس سکھائے ہیں, ٹالرنس سکھائی ہے, ریلیجس ٹالرنس, اور پوائنٹ آف ویو دوسرے کا سننا اور ایکسیپٹ کرنا. یہ نہیں کہ جی یا آپ میری بات سے اگری کریں, ادروائز یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو. تو کینیڈا کے بہت بہت ایڈوانٹیجز ہیں اور بہت احسانات ہیں ہم لوگوں کے اوپر. آئی ایم گلیڈ دیٹ آپ ریکگنائز کر رہے ہیں. بہت دفعہ ہم لوگ چیزوں کو نہیں کرتے ہیں ریکگنائز, اینڈ اٹس امپورٹنٹ. جس نے جو کنٹری ہو, معاشرہ ہو, ایک انسان ہو, کمپنی ہو, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مینشن کرنا اچھا ہوتا ہے. ہماری پوری فیملی کے اوپر اس کا اسٹیمپ ہے. آج بھی آپ جب ہماری فیملی سے ملیں آپ کو نظر آتا ہے. پہلے شروع میں لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, یار آپ وہ چھوڑیں جی, آپ کنیڈین ہیں, آپ تو آپ کو کیا پتہ. مجھے پتہ ہے, میں پاکستانی بھی ہوں. پاکستانی پہلے ہیں شاید. بالکل ایسے ہی. لیکن جو لوگ اس وقت اکنامکلی یا فائنینشلی یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں, مے بی آپ کی ہی طرح کی سچویشن میں ہیں جہاں ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور ڈیڈ اینڈ دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس کی ایڈوائز یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ اف اٹ از نیسیسری. کہ آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی بھی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرے راستے بھی کھلتے ہیں. تو دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. گو اینڈ ٹاک ٹو پیپل, بات کریں لوگوں سے. آپ کو بہت دفعہ بہت تکلیف دہ جواب ملیں گے, مگر ڈسکریج نہیں ہو. ایونچولی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے, اور جب راستہ نہیں ہوتا تو وہ راستے بند کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کے لیے کوئی اور راستہ کھولنا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوا. لیکن اتنا کچھ سننا اپنے بارے میں آسان تھا؟ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. لیکن اب تو سوشل میڈیا پہ عام بات ہے نا, لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے. لیکن اس وقت ذرا مشکل تھا. اس وقت جو زیادہ پریشانی تھی کہ وہ جب باتیں آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس تک پہنچتی ہیں تو وہ پھر آپ کو تکلیف دیتی ہیں.
But then that's the price you have to pay. कनाडा में ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट उस पर थी, Completely different. खुद सब कुछ कर रहे थे आप, आपकी वाइफ ने भी जॉब की सब। एंड बच्चे भी छोटे थे उस वक्त, एकदम से इतना कुछ फ्रॉम अ वेरी लग्जूरियस लाइफ तो एक बेसिक लाइफ पे चले गए थे. True. इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आपने बहुत सी और जॉब्स भी की, कोल्ड कॉलिंग भी की. वो पूरा प्रोसेस कैसा था? क्या कहते थे आप अपने आप से? कभी तो होता होगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, देयर वाज अ टाइम, या और वाज इट एन एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग? तो एक्चुअली ग्रेटफुल थे आप? You can say that, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे थे, आप एक नई जगह अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, तो आपको कभी इतना टाइम भी नहीं मिला सोचने का. Okay. तो चाहे कोल्ड कॉलिंग हो या गैस स्टेशन पे खड़ा होना या टिल के पीछे खड़ा होना, ये टाइम इतनी तेज़ी से निकलता है कि आपको फील नहीं होता कि यार बैठ के सोचेंगे ओ माय गॉड हमने क्या अचीव किया या क्या लूज़ कर दिया. हाँ, अलबत्ता कोई आता था पाकिस्तान से तो वो फिर बातें ऐसी करता था जिससे ज़रा सा फील होता था, तो यार तुम तो ऐसे, और अरे भाई था हो गया ख़त्म, आगे बढ़ो. तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट आप बात करेंगे, लोग कितना आपकी आप चल रहे हो, लोगों की वजह से आप एकदम से वो हो जाए. होता है. लेकिन जब लोग पहचानते थे फिर क्या होता था ये बताएं? क्योंकि उस वक्त तो तन्हाइयाँ भी हो चुका होगा, तो बहुत सारे लोग तो यकीन भी नहीं, तन्हाइयाँ तो गुजरे, बहुत टाइम गुजर, लेकिन वो पहचान तो हाँ वो पहचान है. और उसके अलावा भी आपके प्रोजेक्ट माशाल्लाह से यू वर अ नोन फेस, तो बड़े फैंस मिलते होंगे मिलते थे. हम लोग खैर जिस सिटी में थे वहाँ पाकिस्तानी इतने नहीं थे, तो वो कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती थी और वो हैरान होके देखते रहते थे बस, कभी तो आके पूछ लेते थे. और उसके अलावा उधर कम्युनिटी बहुत छोटी थी पाकिस्तानी से. अच्छा, हम निकलते हैं तो कभी कभी हम चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के आसपास ही रहें. आप टोरंटो से भाग के वहाँ पहुँचे जी, राइट, कि मुझे कोई देसी नजर ना आए. नहीं देसी की बात नहीं थी. आई डिडंट वांट टू लिव इन अ बिग सिटी. ओके. हमारी ख्वाहिश शुरू से थी कि हम ऐसी सिटी में रहें जो कि ओपन हो, ऐसे उसका आउटडोर कमर्शियल इतना नहीं हो, आउटडोर्स उसमें ज़्यादा हो. तो ये कैलगरी इस हिसाब से खुद चूज़ किया हुआ था. तो देसी का इशू नहीं है वो तो, और अपनी कम्युनिटी का हमेशा एडवांटेज होता है. लेकिन ये है कि यहाँ ये ऑन पर्पस डिसीजन हुआ था कि हम लोग वहाँ रहें. अच्छा, फिर पाकिस्तान आने का डिसीजन कैसे हुआ? 10 साल आप रहे कनाडा में. हाँ, वो भी बस कुछ ऐसी सिचुएशंस, बिकॉज ज़ाहिर है जब आप 10 साल नहीं आते तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नाउ यू आर गॉन केस, तो जो चीज़ें आपकी यहाँ हैं वो कहते हैं अब हमारा राइट है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो रिजॉल्व करनी ज़रूरी थी. फिर वो स्टिग्मा आपके साथ एक अटैच हुआ था कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने किया. फिर आई सेड कि इट्स अबाउट टाइम शुड कम हियर. फिर मैं आया यहाँ पे आके. आमना एक हमारी होती थी जर्नलिस्ट, उनका एक शो था, उस पर मुझे उन्होंने बुलाया. तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि हम आपसे सवाल करें. मैंने कहा बिल्कुल करें. उन्होंने कहा जी ये हुआ, आपके बारे में ये सुना. मैंने कहा बिल्कुल आपने सुना होगा. आज मैं बैठा हुआ, इफ़ आई ओ एनीथिंग somebody should come and ask for it.